إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. تمام مومنین اور مومنات، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، کسی بھی قوم کے اور کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، اور تاریخ کے کسی دور سے ان کا تعلق رہا ہو، گزرے ہوئے مسلمان ہوں یا موجودہ ہوں یا آنے والے ہوں، زمین پہ ہوں یا آسمان پہ ہوں، جتنے مومنین و مومنات ہیں وہ سب ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اللہ نے فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے. انما حصر کے لیے ہے. مومنین کے درمیان جو رشتہ ہے وہ دینی اخوت ہی کا رشتہ ہے. تمام مومنین جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب باہم دیگر مومن مرد اور عورت بھائی بہن ہیں، اور اس رشتے کی بنیاد ایمان اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. گویا یہ وہ مضبوط بندھن اور رشتہ ہے جو رشتہ عظیم الشان ہے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کا سایہ بڑا وسیع ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے مسلمان گزرے ہیں اور جتنے موجود ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، اور چاہے وہ جس زمانے میں ہو، جس ملک میں ہو، وہ سب ایمانی رابطے کی بنیاد پر، ایمانی تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو تمام مسلمانوں کو ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور حسن سلوک کرنے میں ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور درد محسوس کرتا ہے. پاؤں میں کانٹا چبھے پورا جسم بخار محسوس کرتا ہے، اور بے چینی میں آدمی کی رات گزرتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اس دکھ کو صرف پاؤں برداشت کرتا ہے، یا انگلی میں اگر کوئی کانٹا چبھا ہے تو اس درد کو صرف انگلی محسوس کرتی ہے اور جسم کے دوسرے اعضاء اس کی تکلیف میں شریک نہیں ہے. ایسا نہیں. تو اسی طریقہ سے مسلم برادری کے اندر اگر کہیں کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے،
کسی علاقے میں اگر کوئی مسلمان کسی ظلم و بربریت کا شکار ہے تو دنیا کا تمام مسلمان ایمانی رشتے کی وجہ سے اپنے دل کے اندر اس کی ٹیس محسوس کرتا ہے۔ یہ اس رشتے کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تم سب ایک ہی امت ہو، ایک ہی ملت ہو۔ امت رسول سے بنتی ہے، تم سب کا رسول ایک ہے، تم اس ایک رسول کے ماننے والے ہو۔ تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے جو کتاب اتاری ہے، جو شریعت اتاری ہے، وہ ایک ہے، قرآن اور حدیث کی شریعت، اور میں تم سب کا ایک اکیلا رب ہوں، لہذا ہماری عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، اپنے رب کی، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پال پوس کے بڑا کیا، جس نے اپنی گوناگون نعمتوں سے تم کو نوازا، عقل و ہنر عطا فرمائی۔ اس اللہ کی شکر گزاری کرو، صرف اسی کی بندگی کرو، اپنے خالق کی، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ امت واحدہ بن کر رہو، ایک ملت بن کے رہو، متحد رہو، اور سب اپنے ایک رب تعالیٰ کی، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہاری عبادت کا اکیلا مستحق ہے، اس اللہ تعالیٰ کی بلا شرکت غیر عبادت کرو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اسی طریقے سے اور بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا؟ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب آدمی توحید کی راہ سے ہٹتا ہے۔ اختلاف امت پہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سنت کی راہ چھوڑ کر بدعت کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جب نبی کو چھوڑ کر کسی مولوی کو، کسی پیر کو اپنا مقتدی اور پیشوا بنا لیتا ہے تو وہاں سے راہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ جب تک اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے، اس کے رسول کو پکڑے ہوا ہے، قرآن کو اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے، متحد رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خطبہ حجۃ الوداع میں کہی تھی کہ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اللہ بھی فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقہ تبھی ہوگا جب اللہ کی رسی پر گرفت تمہاری ڈھیلی ہو جائے۔ قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، قرآن و سنت کی راہ ہے، اس کی پیروی کرو، متحد رہو گے۔ اگر اس کے خلاف گئے تو تم پگڈنڈیوں پر چلنے لگو گے، بدعات کی پگڈنڈیوں پر چلنے لگو گے، شیطانی راہوں پر چلنے لگو گے، اور ایمان اور ہدایت کی جو صراط مستقیم ہے، جو شاہراہ ہے، اس سے بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے جو راہ دی ہے، قرآن اور حدیث کی جو راہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اس پر جمے رہو، اس کے علاوہ راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ صحیح دین سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اس کو تاکیدی حکم سمجھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ اس طرح کی قرآن مجید میں بہتر آیات ہیں جو ہم کو کتاب و سنت پر متحد ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قیل و قال مت کرو، باہم میں اختلاف کے شکار مت ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے جو یہ رشتہ ہمارے درمیان قائم کیا ہے، ایمانی اخوت کا، اسلامی بھائی چارے کا، اس رشتے کی کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں جو مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان اسباب سے پرہیز کریں جو ہمارے درمیان نفرت اور اختلاف کی کھائی کو وسیع کرتے ہیں، نفرت اور اختلاف پیدا کرتے ہیں اور اختلاف کی کھائی کو گہری کرتے ہیں، وسیع کرتے جاتے ہیں۔ تو اسباب نفرت سے گریز کریں اور اسباب محبت کو اختیار کریں تاکہ ہم آپس میں بھائی بھائی رہیں، ہمارا معاشرہ ایک دم متحد رہے، متماسک رہے، ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طریقہ سے، عمارت کے طریقہ سے ہے، جس کی ہر ایک چیز دوسرے چیز کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اینٹ، بالو، سیمنٹ، لوہا، چھڑی، گٹی سب مل کر کے دیوار مضبوط کتنی مضبوط ہو گئی۔ ایسے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مضبوط ہو کے رہنا چاہیے، جیسے عمارت کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کھڑکی بھی ہے تو اس کے اندر پیوست کر دی گئی ہے، اس کا توڑنا، اس کو چرانا، اس کو کھینچ کر کے مسجد سے لے جانا ممکن نہیں ہے، دیوار کو ڈھا دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں متحد ہو کر کے ایک دم مضبوط ہو گئی ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس طریقہ سے ہونا چاہیے جیسے کہ عمارت، کہ اس کی ہر ایک چیز دوسری چیز سے مل کر کے مضبوطی ایک دوسرے کو فراہم کرتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ بہرحال
ایمانی اخوت کا جو اللہ نے یہ مضبوط رشتہ ہمارے درمیان لگایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، صرف عقیدے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے کوئی افریقہ میں رہنے والا ہو کہ کوئی چین میں رہنے والا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اور مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کچھ باہمی حقوق کو بیان کیا ہے۔ اگر ان حقوق کا ہم لحاظ کریں تو انشاءاللہ ہمارے درمیان کی اخوت نہ صرف یہ کہ باقی رہے گی بلکہ مستحکم ہوگی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق۔ حقوق تو بہت ہے لیکن یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر 5 حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دیا کرو۔ مسلمانوں کی ملاقات سلام سے ہو، جب ملاقات ہو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہ مت دیکھو کہ تم مالدار ہو کہ غریب ہو، کالے ہو کہ گورے ہو، مسلمان ہو، آپس میں جب ملاقات کرو سلام کرو۔ اس بات کے انتظار میں نہ رہو کہ دوسرا تم کو سلام کرے، کوشش کرو کہ تم پہلے سلام کرو۔ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر انسان ہوتا ہے۔ سلام کرو، سلام کرنے سے تعلقات مضبوط ہوں گے، دلوں کی نفرت اور کدورت دور ہوگی، آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے، اور جس سے تعلقات نہیں ہیں تعلقات استوار ہوں گے، تعلقات پیدا ہوں گے۔ تو جو پہچان کا آدمی ہے وہ بھی، اور جو پہچان کا نہیں ہے، اجنبی ہے لیکن صفت سے مسلمان ہے، جانتے ہو کہ مسلمان ہے، دور کا آدمی ہے، باہر کا آدمی ہے، تمہارے گاؤں میں آ کے بس گیا ہے، تمہارے شہر میں بس گیا ہے، مسلمان ہے، ملاقات کرو تو سلام کرو، انشاءاللہ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اسلام کی اچھی صفتیں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ کھانا کھلایا کرو لوگوں کو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور سلام کو پھیلایا کرو، ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے، اس سے محبت لگتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت حدیث ہے مسلم ہی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ کہا ہے لوگو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے اللہ کی جنت حرام ہے۔ اور بتائیں مومن کب ہوگے؟ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے، اور بتائیں وہ چیز جس سے محبت پیدا ہوگی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بتا رہے ہیں۔ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا وہ چیز نہ بتائیں جس کو کرو تو محبت پیدا ہو جائے آپس میں تمہارے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ نے کہا ہوگا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو۔ اب سلام کرنا بھی بہت کم ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، ہائی ہیلو کرتے رہتے ہیں، کیسے ہیں، پہلے سلام، اس کے بعد خیریت پوچھو۔ اور اگر کسی بات پہ غصہ ہے تو جس نے سلام کر لیا سمجھو اس کی طرف سے ترک تعلق والی بات ختم ہو گئی، اس نے تم سے رشتہ جوڑا، جوڑنے کے لیے اس نے سلام کیا۔ اگر تم جواب نہیں دیتے ہو تو تم گنہگار ہوگے، رشتہ کاٹنے کے ذمہ دار تم ہوگے، دوستی کاٹنے کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اس نے تم کو سلام کر دیا، اسے رد السلام، سلام کا جواب دو۔ اور کیا اسلام کی خوبی ہے، اگر اس نے جو سلام کیا ہے تو قرآن نے کہا کہ اس سے اچھی طریقے سے رد کرو، جواب دو۔ اس نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑھا دیجیے۔ اللہ 30 نیکی ملے گی، السلام علیکم پر 10 نیکی، ورحمۃ اللہ پر 10 نیکی، وبرکاتہ پر 10 نیکی، وغفرانہ ومغفرتہ یہ سب ثابت نہیں، وبرکاتہ پڑھا کے رک جائے۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بھی جواب میں کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 نیکی اس نے بھی حاصل کی، 30 نیکی آپ نے بھی حاصل کی، محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کی اس کے بعد خیریت پوچھی، تو سلام کو پھیلائیے۔ اگرچہ اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ گزرنے والا شخص کو چاہیے کہ بیٹھنے والے پر سلام کرے، جو گزر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بیٹھنے والے پر سلام کرے، اور ایک کو چاہیے کہ جماعت پر سلام کرے۔ ادھر سے ایک آدمی آ رہا ہے، ادھر سے 2 آدمی جا رہا ہے، ایک آدمی کو چاہیے کہ دوسرے آدمی پر سلام کرے۔ ادھر 2 ہیں، ادھر 3 ہیں، ادھر سے 2 آ رہے ہیں تو 2 کو چاہیے کہ 3 پر سلام کرے۔ یہ جماعت میں ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سوار اگر ہے، موٹر سائیکل پر ہو، سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، تو جو کوئی مسلمان پیدل جا رہا ہے اس کو سلام کرے، تاکہ آپ کے اندر کبر نہ آئے، آپ سلام کیجیے اس کو۔ اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، دونوں آدمی، ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے، تو چھوٹا آدمی ہے تو بڑے کو سلام کرے۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے پر سلام کرے۔
اب دونوں بڑے ہی ہو تو ادھر سے مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب جا رہے ہیں، ادھر سے ایک عام آدمی آ رہا ہے، تو مولوی مولانا کی عزت کرتے ہوئے تم ہی ان کو پہلے سلام کرو، اور اگر وہ سلام کرنے میں دیر کر رہا ہے تو مولوی صاحب کو چاہیے کہ بڑھ کے سلام کرے۔ نیکی کا کام ہے، اس میں آگے بڑھو، محبت بڑھے گی لوگوں کے دلوں کے اندر۔ ایک تو یہ بات ہوئی، تو سلام پھیلائیے، گھر میں بھی جائیے تو سلام کر کے جائیے، اللہ نے کہا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ، گھر میں بھی اپنے داخل ہو سلام علیکم کہو، بیوی پر سلام کرو، بچوں پر سلام کرو، سلام کر کے داخل ہو، بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو، شیطان کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے کھاؤ، اس کے لیے کھانا بھی حرام ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا تو شیطان داخل ہو گیا، بغیر بسم اللہ کے کھایا تو شیطان کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بسم اللہ کیا اور سلام کیا لوگوں کو، شیطان کی انٹری آپ کے گھر میں بند۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رد السلام کے بعد عیادت المریض، معاشرے میں لوگ بیمار پڑتے ہیں تو بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اس کی خیر خواہی کے لیے جاؤ، اور کچھ اچھے کلمات اس کو کہو، انشاءاللہ گناہوں خطاؤں کا کفارہ ہوگا، اچھے ہو جائیے گا۔ اس کو ڈھارس بندھاؤ، حوصلہ دلاؤ، یہ مت کہو کہ بہت طبیعت آپ کی خراب ہے، پہلے سے کل سے بھی زیادہ خراب ہو گئے آپ، گھبرا جائے گا وہ، کہو نہیں ماشاءاللہ اچھے ہو جائیے گا، گناہوں کا کفارہ بنے گا یہ آپ کے لیے، صبر کیجئے، ہمت سے کام لیجئے، اللہ آپ کو اچھا کر دے، ماشاءاللہ آپ کی صورت اچھی لگ رہی ہے، صحت یابی کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ، اتنا کہنے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ خیریت پوچھیے، اس کے بال بچوں سے پوچھیے کہ دوا علاج کے لیے پیسہ ہے کہ نہیں ہے، ارے بعد میں حساب کتاب ہوگا، نہ ہوگا تو معاف کر دو گے، نہ ہوگا اگر اس پر خرچہ کیے ہو اس لیے سے کہ ہم زکوٰۃ سے لے لیں گے تو اللہ کے بندوں سے زکوٰۃ لے لینا، جائز ہوگا آپ کے لیے کہ آپ نے دوسرے کو دیا ہے پیسہ، لیکن بہرحال اس کی خیریت پوچھیے، دوا علاج کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے، عیادت کے لیے جاؤ، کیا اس کے دل پر آپ کا اثر ہوگا سوچیے تو، زندگی بھر آپ کا احسان مند رہے گا اور آپ کے حق میں دعائیں دے گا۔ عیادت کرنے کے لیے جائیے، اپنا پیسہ خرچ کر کے جائیے، گاؤں محلے میں کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اگر چاہتے ہو کہ اسلامی اخوت قائم رہے باقی رہے تو بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ جب تک مسلمان ایک مسلمان کی عیادت میں رہتا ہے سمجھو کہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے اور جنت کا پھل چن رہا ہے اور جنت کے پھل سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جب تک کہ اپنے گھر پلٹے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی۔ اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ملاقات کو جاتا ہے یا اس کی عیادت بیمار پرسی کو جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے طبتا، یا اللہ کہتا ہے طبتا وطاب ممشاکا، تو پاکیزہ ہے، تیرا چلنا پاکیزہ ہے اور تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ تیسری چیز بتائی گئی کہ اتباع الجنائز، مرنے کے ساتھ ہی مسلمان کا حق ختم نہیں ہو جاتا، اب اس کا حق باقی یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ، دفنانے سے پہلے یا دفنانے کے بعد اس کے گھر والوں کو دلاسا دو، صبر کی تلقین کرو، رونے چلانے سے منع کرو، واہ ویلا کرنے سے منع کرو، نوحہ خوانی سے منع کرو، صبر کی تلقین کرو، اس کے جنازے میں شریک ہو، جنازہ پڑھو، دفن میں شریک ہو، اور دفن کے بعد بھاگو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اس سے منکر نکیر سوال کریں گے، ابھی وہ قبر میں سوال کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا قبر میں، اس لیے کھڑے ہو کر کے اس کی قبر پر دعائے رحمت و مغفرت کرو، اس کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، سوالات کے صحیح سے جوابات دینے کی توفیق عطا کرنا، ابھی وہ پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ جنازہ پڑھ کے ہی بھاگتے ہیں لوگ، مٹی دیا اور بھاگے، ارے تو 4-5 منٹ ٹھہرو جب تک قبر تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنی انفرادی نیت سے کچھ دیر کے لیے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کو، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو ثابت قدم رکھ، ابھی یہ اس سے سوال جواب ہوگا، ابھی ہم قبرستان سے نکلیں گے نہیں کہ 2 فرشتے آ دھمکیں گے منکر نکیر، منکر نکیر، منکر نہیں منکر نکیر، ایسی صورت کا فرشتہ کہ جو دیکھے گا قبر کا مردہ جب زندہ کیا جائے گا، اس میں روح ڈالی جائے گی تو ویسی صورت والا کبھی دیکھا ہی نہ ہوگا، اتنی بھیانک شکل، اتنا خوفناک ہوگا کہ کبھی اس صورت کا آدمی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اس مخلوق دیکھی ہی نہیں ہوگی اس صورت کی، منکر نکیر، اور وہ اس سے سوالات کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اس کو۔ اور وہ 3 سوالات کیا ہیں وہ سب بتا دیے گئے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے رسول کون ہے۔ تو دین اگر توحید کا دین ہے، ایک اللہ پرستی کا دین ہے، تو کہو گے دینی الاسلام، جو سرنڈر کا دین ہے، سرنڈر ہونے کا نام ہے، اللہ کے لیے سرنڈر ہونا ہے، جملہ عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے۔ دین ہمارا اسلام ہے، اسلام ہمارے تابع داری، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کا دین ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی تابع داری نہیں کریں گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہے گا تو ہم اس کی تابع داری نہیں کریں گے، اس کا حکم نہیں مانیں گے، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے
جن کو اللہ نے مکے میں رسول بنایا، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں آئے، کون سی کتاب اتری؟ تو قرآن مجید اتری۔ یہ علم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ناقد کان میں کہہ دیتے ہیں میت کے، کیا ایسا ایسا سوال ہوگا، مردہ جسم کو وہ کان میں کہہ رہا ہے، سوچیے اس کی عقل کہاں گئی یہ گھاس چڑھنے کے لیے۔ شجرہ لکھ دیتا ہے کہ فلاں پیر سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، فلاں پیر کے پیر مرید، وہ ہمارے باپ کا پیر، وہ باپ کے دادا کا پیر، یہ رشتہ چلا آ رہا ہے، سرہنے میں رکھ دیں گے، جب آئے گا نا منکر نکیر تو ایک دستاویز دے دو گے۔ کیا مذاق کر رکھا ہے لوگوں نے، سوچیے کس طریقہ سے گوڑک دھندا کرتے ہیں۔ کئی نسب نامہ دے دو گے، سلسلہ نامہ دے دو گے، نقشبندیہ کا، چشتیہ کا، قادریہ کا، سہروردیہ کا، وہ سوال کرنا بھول جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ یہ 3 سوالات ہیں، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں حدیث میں، رضیت باللہ ربن۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جس نے کہا کہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس بات سے ہم راضی۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اس بات سے ہم راضی۔ اور اللہ نے ہمارا نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، ہم اس بات پر راضی۔ اس کے علاوہ ہم کو کیا چاہیے؟ سب سے کامل مکمل شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی آخری دنیا تک رہنے کے لیے، اور سب سے برگزیدہ رسول پیغمبر تمام نبیوں کا امام اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو بنایا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو؟ لیکن صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے۔ تو جنازے میں جایا کرو اپنے بھائیوں کے، اور جب جاؤ گے اور دفن کر کے لوٹو گے تو 2 قیرات ملے گا۔ کہا گیا ایسا قیرات کیا ہے؟ کہا کہ 2 مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑ کے مانند، 2 بڑے پہاڑ کے مانند ثواب لے کے لوٹو گے۔ سوچئے کتنا پہاڑ جمع کر لو گے نیکیوں کا۔ تو اس کام کو آسان نہ سمجھو، لیکن ہاں صحیح العقیدہ میں جاؤ۔ قبر پرست ہے، قبر پرست سے مت جاؤ، غیر اللہ پرستی کرنے والا ہے، مشرک، مت جاؤ اس کے پاس۔ صحیح العقیدہ آدمی، چاہے وہ بدعمل ہی کیوں نہ تھا، لیکن عقیدہ صحیح تھا، جاؤ اس کے پاس۔ لیکن جو شرک کے عقیدے پر مڑا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو عمل کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن جب بنیاد ہی نہیں مضبوط رہے گی توحید کی، تو عمارت کھڑی کر کے کیا کرو گے؟ دھراشائی ہو جائے گی، پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ تو عمل کے لیے عقیدہ ہمارا جو ہے یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی مستحکم ہوتی ہے۔ یہ عقیدے کو درست رکھیں۔ تو صحیح العقیدہ لوگوں کو آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے، تو یہ بڑا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کے جنازے میں جائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دعوت دے تو دعوت قبول کیجیے۔ حتیٰ کہ اگر آدمی نفلی روزہ رکھے ہوا ہو، اور شادی کی دعوت ہے، ولیمہ کی، اور اس کا اصرار ہے کہ روزہ توڑو، کوئی واجب روزہ نہیں نہ ہے جی، منت کا روزہ نہیں نہ رکھ رہے ہو، رمضان کے روزے کی قضا نہیں نہ کر رہے ہو، نہیں نفلی روزہ نہیں، توڑو، ہمارے یہاں کھانا ہوگا، پھر اس کی قضا آپ پر نہیں ہے۔ نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے کسی وجہ سے تو چاہے تو رکھے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نفلی روزے کو اگر آپ نے بیچ میں توڑ دیا تو واجب ہو جائے گا اس کی قضا، کاہے واجب ہو جائے گا؟ جب رکھنا ہی وہ نفل تھا، اصل میں وہ نفل تھا، تو قضا واجب کاہے ہوگی؟ جو چیز اصلاً واجب نہیں ہوگی وہ قضاً واجب کیوں ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ چاہیے تو رکھ لیے، چاہیے تو چھوڑ دیجیے۔ تو دعوت قبول کیجیے، بشرطے کہ وہاں کوئی معصیت کا کام نہ ہو، گانا بجانا چل رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، یا کچھ غیر مسلموں کو دعوت میں بلا لیا گیا ہے، اس کے ٹیبل کے اوپر شراب چلائی جا رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی پنڈال کے نیچے ہم جمع نہیں ہو سکتے، نہیں شریک ہوں گے تمہاری دعوت میں۔ گانا بجانا ہو رہا ہے، اور اگر جاتے ہو تو انکار منکر کرو، غلط ہو رہا ہے بند کرو، اگر بند کرتا ہے تو اس کا کھانا تناول کرو، اور نہیں اگر سلسلہ جاری رکھے ہوا ہے واپس آؤ۔ اور ایک مسلمان نے تمہاری عزت کی کہ تم کو دعوت دیا، تم اس کی عزت جا کر کے بڑھاؤ، شرکت کرو اس کے کھانے میں، اس کو خوشی ہوگی۔ خاص کے شادی کا کھانا ہوتا ہے، ولیمہ جس کو کہتے ہیں، بہت تاکیدی دعوت ہے۔ دعوت کھانے اور کھلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور 5ویں چیز آپ نے بتایا تسمیت العاطس، چھینکنے والا جب چھینکے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہ چھینک کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چھینکنے کے بعد دیکھتا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، سستی کاہلی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو جب چھینکو کپڑا منہ پہ رکھ لو، ہاتھ رکھ لو کچھ نہیں ہے تو، اور اس کے بعد چھینکو تاکہ ناک کے پانی اور منہ کے تھوک دوسروں کو نہ پڑے، اور کہو الحمدللہ۔ یہ نعمت ہے جس کے حصول پر آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ مسلمان جو بغل میں ہے آپ کے، جس نے سنا الحمدللہ، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ ہے محبت، مسلمانی کا رشتہ۔
آپ نے اللہ کی تعریف کی تو اس نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، کہ تم نے اللہ کی تعریف کی۔ یہی تو ایمان کا رشتہ ہے۔ جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کا ہم سے کون سا رشتہ ہے؟ وہ فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور ان کے جو ارد گرد فرشتے ہیں وہ مومنوں کے لیے، جو آپ مومن ہیں دنیا میں، ایمان ہے آپ کا، صحیح عقیدہ ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مومنین کو بخش دے، ان کی آل اولاد کو درست کر دے، ان کو عذاب قبر سے بچا۔ کیا رشتہ ہے ان فرشتوں کا ہم سے؟ ایمان کا رشتہ۔ ایمان کے رشتے کی وجہ سے وہ حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان کو عذاب جہنم سے بچا، ان کی بیوی ان کے بچوں کو اچھا کر۔ یہ دعا کرتے ہیں ایمان کے رشتے سے، اور اسی رشتے کو آپ تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور دنیا کے تمام، زمین اور آسمان کے تمام نیک بندوں پر۔ جو بھی نیک بندہ ہوگا دنیا میں اور جتنے بھی فرشتے ہیں آسمان میں، سب پر سلامتی جا رہی ہے آپ کی طرف سے، حالانکہ آپ کا کوئی دور تک کا رشتہ نہیں ہے اس سے، لیکن ایمانی رشتہ ایسا ہے جو زمین سے لے کر آسمان والوں تک کو شامل ہے۔ تو جب وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو آپ اس کو جواب دے دیجیے یرحمک اللہ، اور پھر وہ چھینکنے والا دوبارہ جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے سارے کام درست کر دے۔ کیا محبت ہے بتائیے، تو دعا کے ذریعے کتنی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ 5 حقوق ہیں، ان کے علاوہ بھی حقوق ہیں میرے بھائی، ان کے علاوہ بھی حقوق ہیں، لیکن تمام حقوق کی ادائیگی، چاہے یہ 5 حق ہو یا ان کے علاوہ حقوق ہوں، ان کی ادائیگی کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دل میں آپ کی حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ سے سینہ آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ جب دل میں اخلاص ہوگا، محبت ہوگی، تب یہ سب باتیں آئیں گی اور تب اس میں مزہ آئے گا۔ لیکن دل میں حسد ہے، کینہ ہے اپنے بھائی کے لیے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، یہ تو سپرفیشیل ہو رہا ہے، دکھاوا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حشر میں ان دونوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، جو مہاجرین مکہ سے گھر بار لٹا کے آئے تھے اور وہ انصار جو مدینے میں تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، مہاجرین کو پناہ دیا، دونوں کی زبردست اللہ نے تعریف کی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ جو بعد میں مسلمان آئے ان کی کیا شان ہونی چاہیے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، پہلے ایمان لے آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو بخش دے، اور اے اللہ ہمارے سینے میں کینہ نہ رکھ اپنے بھائیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ تو رؤوف رحیم۔ تو ہم بعد والے اگلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور گالی دیتے ہیں صحابہ کرام کو، جو امت کے سب سے افضل لوگ تھے، جن کے ذریعے شریعت پہنچی، اسلام کی شریعت جن کے ذریعے پہنچی، جن کو اللہ نے اپنے نبی کے وزراء کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو، معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور خوارج فرقہ حضرت علی کو اور حسن و حسین کو گالی دیتا ہے، اہل بیت کو گالی دیتا ہے۔ تمام صحابہ کرام ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، ہمارا ایمان ہے، ان کا احترام کریں ہم۔ اس سے افضل قوم دنیا میں نہیں گزری۔ سب سے افضل نبی کے صحابہ، سب سے افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر، اور انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سینے کو کینہ سے پاک رکھی، حسد اور بغض مت رکھی، اور اسی طریقہ سے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے خیر خواہ ہو۔ نماز پڑھنے آ رہے ہو، بھائی نماز نہیں پڑھتا، اے بھائی کیا نہیں پڑھتے ہو نماز، چلو نماز پڑھو۔ بغیر نماز کے کوئی مسلمان نہیں رہتا بھائی۔ ارے اللہ کی رحمت ہوگی، سب سے پہلے سوال نماز ہی کا ہوگا۔ اللہ تمہارے روزے اور صدقے کو بعد میں دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ حدیث میں کہ دیکھے گا ہی نہیں۔ اگر جس کی نماز درست نہیں ہوگی، اللہ اس کے دوسرے اعمال کو دیکھے گا ہی نہیں۔ کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا بھائی، جیسے کوئی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، قبر پجا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کوئی مسلمان بے نمازی بھی نہیں ہو سکتا۔ چلو نماز پڑھے، چلو۔ گناہ میں پڑا ہوا، تاش کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ حرام کام کر رہے ہیں، حرام کے ذریعے روزی کما رہے ہو۔ ایک اصول یاد رکھو قرآن کا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کا نیکی کے کام پر، اب گناہ چھوڑنے پر تعاون کرو، نیکی کے کام پر تعاون کرو، گناہ چھوڑنے پر مدد کرو، اور اسی طریقے سے ظلم اور معصیت کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، جھوٹی گواہی دینے کا معاملہ ہے، نہیں جائیں گے، یہ گناہ۔
ہاں نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، ایک دم دل و جان سے حاضر. یہ خیر خواہی ہونی چاہیے کہ جس بھلائی پر تم قائم ہو اپنے بھائی کو لاؤ اس پر، اور جو غلطی وہ کر رہا ہے اس کو روکو. یہ آپ کا دینی اخلاقی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے، ایمانی اخوت کا تقاضا ہے. اور بھائیو اگر کچھ نہ کر سکتے ہو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ اگر کوئی مسلمان کوئی نیکی نہ کر سکے تو وہ کیا کرے، اپنے بھائی کا کیسے حق ادا کرے؟ تو کہا کہ اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. اس میں بھی پیسہ لگتا ہے؟ کہا نا اس میں تو پیسہ نہیں لگتا. کہا تو یہی کرو نا، دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، دل سے تکلیف مت پہنچاؤ. کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ حسد مت رکھو، زبان سے اس کو گالی مت دو، جھوٹا مت کہو، اتہام نہ لگاؤ. اور اللہ نے پیسہ اور طاقت دیا ہے تو اس کے جان اور مال پر تسلط مت کرو. بلا وجہ کے لیے مرڈر کر دیا، مرڈر کروا دیا، پیسہ دے کر کے کسی کو سپاری دے دیا، اس کے مال ہڑپ کر لیا، ڈاکہ دلی کروا دیا، دکان لٹوا دیا. ڈکیتوں کو پیسہ دے کر کے بہت ترقی کر رہا ہے فلانا، اس کی دکان مکان کو برباد کر دیا جائے، عزت و آبرو پر حملہ کروا دیا، نعوذ باللہ من ذلک. بھائیو ایک دوسرے کے کام آؤ. جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے، قسم اللہ کی اللہ اس کے کام آتا ہے. جب تک آپ دوسرے کا کام کرتے رہتے، ایک مسلمان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. دربھنگہ میں اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ جائیے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، موقع نکال کے چلے جائیے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تمہاری مدد میں رہے گا اس وقت تک جب تک تم اپنے بھائی مسلمان کی مدد میں رہو، بغیر کسی لسٹ کے، بغیر کسی لالچ کے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کام خرچ کر کے چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، چلو تمہارا کام کروا دیں، اللہ اجر و ثواب دے گا ہم کو. مخلص بنو، مخلص بنو. احسان جس حد تک کر سکتے ہو، حق کو جس طریقہ سے بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہو کرو. اور اگر کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے تو اتنا احسان ضرور کرو کہ اپنی ذات کو اس کے لیے باعث تکلیف مت بناؤ، اس کی راہ کا روڑا مت بنو. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اسباب اخوت، ایمانی اخوت اور بھائی چارے کے جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اختیار کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ متحد اور اتفاق و اتحاد پیدا کرے. ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین کتاب و سنت پر متفق اور متحد کر دے، اور ہم سب مومنوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ کینوں سے، کپٹ سے، حسد سے پاک کر دے، اور ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، ایک دیوار کے مانند رہیں، ایک جسم کے مانند رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.